نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی کہ یہ ہے، آپ نے فرمایا یہ لوڈی ہے، یہ آپ نے، اور دوسری لوڈی ام المومنین بنی جسے سیدہ ماریہ قبطیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ام المومنین ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے حرم میں اپنے نکاح کر کے اپنے نکاح میں لی، اور یہ ماریہ قبطیہ ہے جس کے بطن سے آپ کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا۔ یہ سیدہ ماریہ قبطیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مصر کی ہے، فرعون کی قوم میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہے، آپ کے نکاح میں ہے۔ اسلام کی دعوت شاید مصر کے سامنے پیش کی گئی، رکاوٹ کیا ہے؟ اقتدار، مال، دولت۔ ذرا دوسرا واقعہ پڑھی روم کے بادشاہ کا، صحیح البخاری کا غالب تقریباً یہاں سے ہوتا ہے، حدیث ہرقل جسے کہا جاتا ہے۔ ہرقل بادشاہ ہے کس کا؟ روم کا۔ یہ سلطنتیں ہیں، ایران تھی، کسرا، اور یہ کیسر تھا۔ ہرقل کو کیسر کہا جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں ایک نام ہوتا ہے کہ ہم بادشاہ کو صدر کہتے ہیں یا وزیر اعظم کہتے ہیں۔ اس دور میں روم کے بادشاہ کو جو بھی ہوتا اس کو کیسر کہا جاتا ہے، فارس کا، ایران کا جو بادشاہ ہوتا اسے کسرا کہا جاتا ہے، نام اس کا ہرقل تھا۔ ہرقل کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم صحابی دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، اور یہ صحابی ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی آسمان سے جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے تو سیدنا دہیہ کی شکل میں آئے۔ یہ وہ عظیم صحابی، جبریل آتے تھے ان کی صورت، رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے انہیں بھیجا کہ جاؤ میرا خط لے کے جاؤ، میرا پیغام لے کے جاؤ۔ ہرقل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، خط پڑھا، خط کی وہی تحریر ہے، السلام علی من اتبع الہدی، سلام قبول اس پر تو حق کی پیروی کرے، اسلام لے آؤ، سلامتی پا جاؤ۔ مختصر سا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے الفاظ ہوتے، سلامتی پانا چاہتے ہو اسلام قبول کر لو۔ ہرقل نے خط پڑھا ہے۔ دوستو یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ بندہ جس سیٹ پر بیٹھا ہے یہ سیٹ ختم ہو جائے، یہ شہرت ختم ہو جائے، یہ مقام ختم ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے جو قبول نہیں کرتے۔ پچھلے دنوں بھی ایک ہمارے پاس، پچھلے غالباً جمعہ والے دن کی بات، 2-4 دن، کہ اعلیٰ منصب پر، سیٹ پر، اچھی پوسٹ پر بیٹھا ہوا افسر وہ ہمارے پاس آئے، یہاں میں بیٹھ تو اہل حدیث کی بہت تعریف کرتے رہے، مسلک کی تعریف کرتے رہے، مسلک کا ذکر کرتے رہے، کلمہ خیر کہتے رہے، مسلک یہ ہے، مسلک یہ ہے، مسلک اہل حدیث بہت پیارا ہے۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ خود نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ خود پھر کیوں نہیں ہے؟ پتہ ہے جواب کیا دیتا؟ یہ سیٹ پر ہے، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جس سیٹ پر ہم ہیں نا کچھ اس کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی نظروں میں آنے سے بچنا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری، کسی کو دکان، کسی کو مکان، کسی کو پیسہ، کسی کو دولت، کسی کو سرداری، کسی کو زمین دارا، کسی کو اقتدار، یہ ساری چیزیں رکاوٹیں ہاتھ پر، ان کو توڑنا ہوگا۔ اب ہرقل کو پڑھ لے، جب ہرقل نے خط کو پڑھا، وزیروں کو بلا کہتا ہے یہاں روم میں، ہمارے شام میں، روم میں تو لوگ آتے ہیں مکہ مکرمہ سے تجارت کی غرض سے، کوئی قافلہ پتہ کرو، منڈی میں کوئی قافلہ آیا ہوا۔ پتہ چلا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافروں کی سردار، یہ آئے تجارت کا قافلہ لے کے آئے ہوئے۔
فرما اس پورے قافلے کو پیش کیا جائے میرے سامنے، میں اس خط کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ حسینہ دہی قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل و مجلس میں حیثیت سفیر و قاصد موجود ہے۔ ابو سفیان اور قریش کو پیش کیا ہے، پوچھتا ہے تم اس شہر سے آئے ہو جس شہر میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوی ہونے کا اعلان کیا؟ جی ہم اس شہر سے آئے۔ فرمایا تم میں سے محمد مصطفیٰ پر زیادہ نسب کے لحاظ سے قریبی کون ہے؟ اس بات کو بلے باز میں نہ، یہ ہم بات ہے۔ ہرقل پوچھتا ہے اس پورے وفد وچوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ رشتے میں، خون میں، نسب میں جو زیادہ قریب ہے وہ کون ہے؟ تو پورے قریش میں آگے کون بڑا تھا؟ سیدنا ابو سفیان امیر معاویہ کا باپ۔ میں ہوں نسب میں اس کے قریب محمد مصطفیٰ۔ پھر نسبی تعلق ہے کس کا؟ امیر معاویہ کا کس کے ساتھ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ خونی تعلق ہے، وہ بھی قریش کی عبد مناف کی ایک شاخ ہے جنہیں بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں کوئی ہیر پھیر بیماری نہ ہو۔ اس میں سے ہزاروں محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ سیدنا عثمان بنو امیہ میں سے، امیر معاویہ بنو امیہ میں سے، رسول اللہ کی 2 بیٹیاں بنو امیہ میں بیائی ہوئی ہے، رقیہ و کلثوم۔ لہذا یہ رشتہ ہے، غلط لوگوں نے تقسیم کیا ہے، یہ قریش ہے اور یہ بنو امیہ ہے اور یہ رسول اللہ سے سب سے زیادہ قربت نسب کے لحاظ سے میرا سید ابو سفیان آگے ہوئے، میں ہوں، اور یہ سسر بھی تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بیٹیوں میں حبیبہ، یہ رسول اللہ کی نکاح، ان کا شوہر تھا، وہ ہجرت کر کے یہ جوڑا حبشہ گیا، وہاں اس کا شوہر مرتد ہو گیا، پھر وہیں فوت ہو گیا، ام حبیبہ رہ گئی۔ تو رسول اللہ سے حبشی نجاشی نے خود نکاح کیا، حکمان رسول اللہ کی طرف سے ادا کیا اور ام حبیبہ کو مدینہ بھیج دیا۔ یہ ام المومنین بنی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو بات ہرقل تک تھی، کون ہے قریب تم میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں ہوں۔ فرمایا تم آگے آ جاؤ، سارا قافلہ جو اس کے ساتھ ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے، اگر یہ جھوٹ بولے، غلط بیانی کرے تو تم نے اس کی تردید کرنی ہے۔ دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ بھی کھڑے ہیں۔ فرمایا جہاں یہ غلطی کرے تم نے بولنا ہے، درمیان میں ایک ترجمان ہوگا، کیونکہ میں عربی سے واقف نہیں، میں اس سے اپنی زبان میں پوچھوں گا اور یہ اس سے پوچھیں گے، لہٰذا سوالات ترجمان کو کھڑا کیا اور ابو سفیان سے سوال ہوگا۔ اے ابو سفیان، ہم تو اسے پوچھتے ہیں کہ جو اس نبی نے محمد مصطفیٰ نبی ہونے کا اعلان کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ فرمایا وَفِينَا ذُو نَسَبٍ، اے ہرقل بادشاہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل خیال سی کہ میں کوئی بہانہ بناواں گا، عذر بناواں گا، جھٹلاواں گا، محمد مصطفیٰ تے مانتے لے آیا نہیں سا، کوئی تعریف تے کر نہیں سی سکتا، لیکن میں اپنا خطرہ سی کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ لوگ سارے تردید کر دیں گے۔ میں نے سچی سچی بات کہنے کا عزم کر لیا۔ یہاں محدثی نے لکھا ہے جو کفر میں سچ بولتا تھا وہ اسلام میں کتنا پکا ہوگا۔ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم میں نبی ہونے کا دعوے دار ہے، پھر سوال ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ فرمایا وَفِينَا ذُو نَسَبٍ، سیدنا ابو سفیان فرمانے لگے اے ہرقل بادشاہ سچی بات ہے، محمد جیسا نسب کسی کا نہیں ہے، نسب پکیزہ ہے محمد مصطفیٰ۔ فرمایا چاہیے بتاؤ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیتا ہے اس نے قوم اندر، اس نے باپ دادے اندر کوئی پہلے بادشاہ گزرے ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزریا۔ فرمایا میرا تیسرا سوال، کمزور بندے، غریب بندے ایمان لے آ رہے ہیں اس پر یا مالدار بندے؟ فرمایا زیادہ لوگ ایمان لانے والے کمزور نے، غریب نے، مالدار بہت کم۔ کیوں مالدار کم ہے؟ مالدار کا
کس کو؟ مال کو، تجارت کو۔ یہ خاصہ صدیق کا ہی تھا، بہت بڑے تاجر تھے اور ایمان لے آئے تھے۔ پتا تھا کہ جب میں محمد مصطفیٰ پر ایمان لاؤں گا، پہلے دن لے آئے تھے، تجارت نہیں رہے گی، کاروبار نہیں رہے گا، معاملات نہیں رہے گے، کافر سوشل بائیکاٹ کریں گے، معاملات ختم ہو جائیں گے، منڈی میں تاجر ہوں، سب کچھ نقصان ہوگا، لیکن سب کچھ چھوڑا اسلام کے لیے صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آج جانتے ہو کہ سیدنا صدیق کے یوم وفات، اور آپ کے علم یہ بھی ہے کہ سیدنا صدیق کو تقریباً 2 ہفتے پہلے پھر کسی وقت نے کافر کہا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے اس دن جس دن رسول اللہ نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، پہلے اسلام لائے اور سب کچھ قربان کر کے آئے، راہ حق میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی، وہ ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ہرقل سوال کرتا ہے، اے ابو سفیان، اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی روزانہ پڑھ رہے ہیں یا گھٹ ہو رہے ہیں؟ فرمایا وہ تو پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا اچھا انہوں نے مریدان جو انہوں نے صحابہ اکرام جو کوئی اسلام چھوڑ کے واپس بھی آیا ہے؟ فرمایا ہجے تک تو کوئی واپس نہیں آیا۔ فرمایا اس محمد مصطفیٰ نے کبھی جھوٹ بھی بولے ہیں؟ کہنے لگا نہیں وہ محمد اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی اس نے وعدہ توڑے ہوئے؟ فرمایا کبھی اس نے وعدہ نہیں توڑیا۔ فرمایا پھر وہ دی دعوت کیے، وہ آندہ کیے، کس وقت بلانا ہے؟ فرمایا وہ دی پہلی دعوت ہے اعبد اللہ، کہ لوگوں عبادت اللہ دی کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ ہے دعوت محمد مصطفیٰ کی، پاک دامن رہو، صاف ستھرو، زنا نہ کرو، بدکاری نہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ ہے اس کی دعوت۔ ہرقل کہنے لگا اے قریش، اے میرے وزیروں، اے میرے مشیروں، ان میرا بات سن لو۔ انہاں میں پہلا سوال کیتا ہے کہ وفینا ذو نسب، کہ میرے محمد مصطفیٰ نسب کیسا ہے؟ انہاں کیا وفینا ذو نسب، کہ محمد مصطفیٰ کا نسب پیارا ہے۔ سن لو جڑا سچا نبی ہوتا ہے وہ دی قوم اندر اس تو سب کو زیادہ پیارا نسب اسی کا ہوتا ہے، وہ خاندان کے لحاظ سے سردار ہوتا ہے، کسی اور قوم سے وہ نہیں ہوتا، وہ بڑی قوم سے ہوتا ہے۔ اس قوم میں جو، اس امت میں جو سب سے شاندار نسب ہو، بڑی قوم ہو، اس میں سے نبی ہوتا ہے۔ یہ سچے نبی کا خاص ہے، سوائے مرزا قادیانی۔ یہ قذاب الدجال جو تھا، اس لیے تو مناظرہ تھا نا، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ مرزائی سے، اور وہ قوم کا ورد تھا، جس کا مناظرہ تھا، وہ ورد تھا، مربی تھا، مرزائی تھا، اور قوم کا ورد تھا۔ تو مولانا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ورد صاحب، آپ کی قوم بڑی ہے یا مرزوں کی قوم بڑی ہے؟ مایا ورد بڑی قوم ہے جی، بڑے چودھری ہے، جٹ ہے، زمیندار ہے۔ فرما میں پہلا ورد ویکھیا ہے جڑا مرزے کا کلمہ پڑھتا۔ فرمایا وہ قوم میں اپنے نسب میں اعلیٰ ہوتا ہے، یہ تو آڑے میں مرزائیوں میں ورد آلہ ہے تو اس کو ورد ہونا چاہیے تھا، کوئی اور سید آلہ ہے تو اس میں سے ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے مرزا ہو کے اس بات کی دلیل ہے کہ مرزائیوں میں سے جو قوم بہتر ہے نسب کے لحاظ سے، تم قادیانی کو اس سے ہونا چاہیے تھا، یہی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ ہر نبی اپنی قوم میں سے اعلیٰ ترین خاندان میں سے ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ اس خاندان سے تھے جن کی ساری پشتوں میں کوئی بدکار شخص پیدا ہی نہیں ہوا، ایسی پقیدہ نسب تھا محمد مصطفیٰ۔ روایت میں آتا ہے کہ آمنہ سے لے کر حوا تک آپ کی 500 مائیں پیچھے کی طرف جائے، جتنی آپ کی مائیں آمنہ سے لے کر حوا تک، اور جتنے آپ کے باپ ہیں عبداللہ سے لے کر آدم تک، ان میں سے ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کبھی زنا کیا ہو، بدکاری کی ہو۔ پاک نسب سے پیدا ہوئی ہے کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفینا ذو نسب،
وہ سچا نبی ہے اس لیے کہ ذو نسب ہے۔ دوسرا سوال کیا کہ اسے خاندان میں سے کوئی پہچنے بادشاہ گزرا ہے؟ جواب آیا نہیں۔ فرمایا بادشاہ ہوتا نا کوئی پیچھے باپ دادوں میں تو ہو سکتا ہے کہ صاحبزادوں میں شہزادوں میں خیال آ جاتا ہے کہ میری ماں وزیر اعظم تھی، میرا نانا وزیر اعظم تھا، میرا ابا وزیر اعظم تھا، میرا باپ وزیر اعظم تھا، میرا چاچے کا یہ ہوتا تھا، میں اپنے اس اقتدار کو مروسی سیاست کو واپس لاؤں گا۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی چکر ہوتا، لیکن یہاں تو محمد مصطفیٰ کے خاندان میں سے کوئی اوپر بادشاہ نہیں گزرا، لگتا ہے یہ اللہ کا سچا نبی۔ تیسری بات، کمزور ایمان لائی امیر، آپ نے بتایا کمزور، فرمایا جڑا اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے اس پر ایمان لانے والے شروع میں کمزور ہی ہوتے ہیں۔ بڑے کون لاتے ہیں؟ بڑوں کے لیے تو بڑا پن ہوتا ہے نا، ان پاس اقتدار ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، شہرت، اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ یہ بھی سچے ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں آپ نے کہا ساتھی پڑھ رہے ہیں یہ گھڑ رہے ہیں، آپ نے کہا پڑھ رہے ہیں سن لے، سچا نبی کے ساتھی روزانہ پڑھتے ہیں گھٹتے نہیں۔ اور آپ سے میں نے پوچھا کہ اس کا ساتھی پیچھے پلٹ کے آئے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا یہ خوبی ہے اسلام کی، جڑا نبی دی اتباع کر لوے پھر واپس آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، مرتد نہیں ہوتا۔ اور یہ آج تک خوبی آل الحدیث موجود ہے الحمدللہ، کہ آج تک اس نے اس مسلک کی عقیدے کو سمجھ لیا، جان لیا، پہچان لیا، معرفت حاصل کر لی، اس کو واپس جانا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آگ میں چھلانگ لگا۔ اور یاد یہ بھی ہے لذت ہی اس میں پڑی، بندہ جب ہو جائے نا سمجھ لے۔ ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا مزاج اڑاتے ہیں، جب ہو جائے نا بندہ اور سمجھ لے پھر بندہ محسوس کرتا ہے۔ اور بہت سارے بندے ایسے میں نے دیکھے ہیں سنے جو کہتے ہیں جی اللہ نے ایسے لگتا ہے کہ اب ہم مسلمان ہوئے، ایسے لوگ بھی یہ ہم اللہ نے شرک کو کاٹ لیا، سارا اللہ نے بدعات کو کاٹ لیا، سارا اللہ نے گمراہی سے نکال لیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جب سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ ہم گمراہی کی کس گڑھے میں گرے ہوئے تھے جہاں سے اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ میں نے پوچھا ہے آپ سے، کبھی جھوٹ بولا ہے اس میں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر میرے وزیروں مشیروں سنو، اے قریش سنو، پورا ہاؤس، پورا پارلیمنٹ ہاؤس، پورے ارکان کابینہ موجود ہے تیرے عقل کے سامنے، جو بندوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ کیسے کہے گا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور رب پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ یہ سچا نبی لگتا ہے، کبھی بدعہدی بھی نہیں کرتا، آپ دامن رہنے کی تلقین کرتا ہے، عبادت الہی کی تلقین کرتا ہے، یہی نبی کی دعوت ہوتی ہے۔ اور سن لو ایک دن آئے گا جس جگہ پر اس وقت میرے قدم ہے محمد کی حکومت یہاں ہوگی۔ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ ہرقل عظیم روم، یہاں بادشاہی ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم تو مخالفت کرتے ہو ابو سفیان، تم تو مخالفت کر رہے ہو، پتھر مار رہے ہو، برا بھلا کہہ رہے ہو نا، تم تو نے اپنی ساری داستان سنائی ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں، ہمارے ساتھ اس کا ایک معاہدہ ہوا ہے صلح حدیبیہ وغیرہ کا، ان لمحات سے گزر چکے ہیں۔ پھر اگلی بات سن لو، اگر میں ہوتا بادشاہ اور مجھے محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہوتی، اللہ کی قسم میں محمد کے دونوں پاؤں کو دھوتا ہوں۔ یہ بادشاہ ہے۔ کیا خیال ہے ارکان پارلیمنٹ کابینہ، تمہاری رائے کیا؟ وزیروں مشیروں آپ رائے دیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سارے وزیر مشیر دیکھے رفل کی طرف، یہ تو لگتا ہے مسلمان ہو گیا، اسلام کی خوبیاں بیان کر رہا ہے، محمد مصطفیٰ کے اوصاف بیان کر رہا ہے، اس کے قدم دھونے کا اعلان کر رہا ہے، یہ تو ہوا مسلمان۔ وزیر مشیر بولے، کہنے لگے ہرقل صاحب تسی یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمارا مذہب، ہمارا دین، یہ پورا ملک پھر جائے گا، پورا ملک چھوڑ دے گا، پورا ملک جو ہے ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، سیاست ختم ہو جائے گی، کیا کر رہے ہو؟ جو ہرقل نے سمجھا نا
جا رہے کہنے لگا میں اس کا رہے سب تشریح کر دو سکتا تو اسلام قبول کرنا ہے مر تو پھر ہو گیا ہے نا اسلام قبول نہیں کیا درمیان میں کون سی چیز آنے آئی اقتدار کرسی مال دولت پیسہ یہ نشہ اقتدار کا بندے کو بہت بڑے بڑے ظلم کرواتا ہے نہیں لایا ایمان قدم تو ہم نے کا اعلان کر رہا ہے ایمان نہیں لایا سچا ہونے کا مان رہا ہے ایمان نہیں لایا کہہ رہا ہے سچا ہے یہی بات ہمارے ساتھ پیش آتی ہے تسی گل تے سچی کرتے ہو گل تے تھوڑی ٹھیک ہوتی ہے گلاں تھوڑیاں پکیاں ہوندیاں لیکن کی کریے پھر معاشرہ مجبوری ہے پیو دادا ہے جڑا ساڈا پیو دادا لے کے اس قوم کو بیٹھ گیا باپ دادا نے یہ کر دیا ہے آ رہا ہے ان کا خطبہ اس پر یہ بات جان لیں گے جب تک یہ ساری چیزیں بت توڑے میں نہیں حق قبول نہیں ہو سکتی کبھی آپ نے سوچا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم یہاں ہر بدعت کا رد کرتے ہیں ہر بدعت کا رد کرتے ہیں یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ثواب ہے یہ سنت ہے یہ ثواب ہے یہ سنت ہے یہ ثواب ہے یہ سنت ہے ثواب ہے اجر ہے ہم بدعت کہتے ہیں وہ ثواب کہتے ہیں اب آپ سوچے کہ دونوں میں تو جھوٹ کون بول رہا ہے کبھی آپ سوچیں اگر اس طرح سمجھ نہیں ہے اس طرح سمجھ ہم کہتے ہیں مقبول شریف جو ہے یہ بدعت ہے 7واں بدعت ہے 40واں بدعت ہے قبر کا طواف جو ہے حرام ہے سجدہ حرام ہے چڑھاوا حرام ہے یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سارے کام ثواب ہے کتنا بڑا فرق ہے نا تو آپ پر لازم نہیں ہے تھوڑی سی تحقیق کر لیں تھوڑے سے اپنے بھیجے پر زور دے دیں دماغ پہ زور دے دیں یہ دونوں میں سے حق پر کون ہے صحیح کون کہہ رہا ہے دلائل کو چھوڑے ایک اور بات کہہ رہا ہوں اب آپ سوچیں کہ میں بھی ممبر پر کھڑا ہوں دوسرا مولوی ممبر پہ کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے ثواب ہے میں کہہ رہا ہوں بدعت ہے وضو کے ساتھ وہ بھی ہے وضو کے ساتھ میں بھی ہوں جمعے میں وہ بھی ہے جمعہ میں بھی پڑھا رہا ہوں ایک کہہ رہا ہے ثواب ہے دوسرا کہہ رہا ہے گناہ ہے ایک کہہ رہا ہے جائز ہے دوسرا کہہ رہا ہے حرام ہے ایک کہہ رہا ہے یہ جنت میں لے جائے گا ہم کہتے ہیں یہ جہنم میں لے جائے گا عمل تو آپ پر لازم ہے نا اتنا الٹ رات دن کا اختلاف بدعت سنت کا اختلاف آپ کیا کہیں گے دونوں ٹھیک ہو کرتے بھی رہیں گے جہاں وہ مل گئے وہ کر لیں گے جہاں آپ مل گئے نہیں کریں گے نہیں آپ تھوڑی سی تحقیق کر اب مجھے بتاؤ تحقیق کرنے کا طریقہ بتلاتا ہوں دونوں میں سے ایک بندہ غلطی پر ہے یا میں غلطی پر ہوں یا دوسرا غلطی پر وہ غلط بیانی کر رہا ہے یا میں غلط بیانی کر رہا ہوں اب آپ بتائیں بندہ غلط بیانی جھوٹ آخرت کے لیے کرتا ہے یا دنیا کے لیے کرتا ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے غلط بیانی کرتا ہے وہ آخرت کے لیے کرتا ہے یا دنیا کے لیے آخرت کے لیے کوئی بندہ جھوٹ نہیں نہ بولتا اور میں سے جھوٹ بول رہا ہوں تاکہ آخرت میں مجھے نجات مل جائے ایسا تو نہیں جو بندہ غلط بیانی کرتا ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ دنیا کے لیے بولتا ہے دنیا کا فائدہ دنیا کا مال دنیا کا پیسہ دنیا کی کوئی چیز مجھے نصیب ہو جائے گی اگر یہ جھوٹ بولوں گا تو یہ مل جائے گا دنیا کے لیے کرتا ہے نا تو اب بتاؤ یہ جو بدعت ہے یہ کرنے والے کو دنیاوی فائدہ ہے یا نہ کرنے والے کو دنیاوی فائدہ ہے پھر سوچے کل 7واں 40واں عرس میلہ کرنے والے کو دنیا کا فائدہ ہے یا نہ کرنے والے کو دنیا کا کوئی فائدہ ہے لازم بات ہے جو نہیں کر رہا اس کو کوئی چیز مل نہیں رہی جو کر رہا ہے اس کو مال مل رہا ہے تو پھر جھوٹ تو وہ بولے گا نا غلط بیانی تو وہ کرے گا نا جس کو دنیاوی فائدہ حاصل ہو رہا ہے بھئی ہم جھوٹ تو تب بولے نا کہ کوئی نہ کرنے سے کوئی چیز ملے 7واں نہ کرنے سے کوئی چیز ملے 10واں نہ کرنے سے کوئی چیز ملے ہمیں تو کچھ نہیں ملتا جو ان بدعات سے مال بٹورتا ہے ہمیشہ غلط بیانی وہی کرے گا عقل یہی کہتا ہے تھوڑی سی تحقیق کر لے تھوڑی سی توجہ کر لے کہ ایک رخ ایک تعین میں آپ کے ذہن میں راستے کا کرنا چاہوں
آخری بات سن، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم سوچتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے. ہمیں کھانے یہ مال، یہ اقتدار، یہ پیسہ، یہ چدراڑ، یہ کاروبار، یہ لوگوں کا خوف کہ ہم یہ کیسے قبول کریں. خسرو پرویز تھا نا، اس کا واقعہ پڑھ. یہ فارس کا بادشاہ، یہ کسرا ہے. ہاں بھی لوگ نام پرویز رکھے ہوئے، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا نام پرویز رکھتے ہیں. کم از کم فارسی نام سے تو بچ ہے. یہ ایرانی نام ہے، یہ فارسی نام. یہ وہ بدبخت ہے جن رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا. یہ وہ گستاخ ہے، یہ کسرا ہے، خسرو پرویز ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی طرف عبداللہ بن حذافہ کو خط دے کے بھیجا، اے کسرا اسلام قبول کر لے، سلامتی پا جائے. اسلام قبول کر. خسرو پرویز نے جو خط دیکھا کہتا ہے میرے نام سے پہلے محمد اپنا نام رکھے. ورب کا غلام ہے نعوذ باللہ، بکریوں کے چروائے، میرے نام سے پہلے اپنا نام. بس یہ چیز بھی کئی موقعوں کو بندوں کو کہا گئی ہے، فلاں کا نام چھوٹا ہے، فلاں کا اشتہار میں نام بڑا ہے، فلاں کا نہیں ہے، فلاں کا ہے. میں وہاں نہیں جاؤں گا، میرا نام نہیں ہے، یہ نہیں کروں گا، مجھے نہیں ہے اشتہار میں عزت احترام دیا گیا، اکرام دیا گیا، میں مہمان خصوصی نہیں ہوں، فلاں ہے، میں نے نہیں جانا. یہ نام کی بیماری بھی خسرو پرویز کی. میرا نام رسول اللہ نے اپنے بعد لکھا ہے. کون ہوتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خط کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور یمن کا گورنر بازان تھا، اسے خط لکھا کہ اس محمد مصطفیٰ کو 2 ساتھی توانا مضبوط بھیجو اور محمد کو گرفتار کر کے میری عدالت میں پیش کرو. انداز دیکھو اس کافر کا. جیسے وہ حکمران وہاں کیا کہتا ہے، وہاں کے جاؤ 2 بندے جاؤ، محمد مصطفیٰ گرفتار کر کے. بازان گورنر تھا، حکم آیا بادشاہ کا. اس نے 2 بندے چنگے توانا، پوری پارلیمنٹ جو پورے فوجیاں جو لاکھ کے جنہیں مونچھا بڑیاں ہیں ان بھیجے. داڑیاں نہیں تھی اور مونچھیں بڑی بڑی تھی. یہ داڑھی منڈوانے کا طریقہ بھی ایران سے شروع ہوا. ایران اس کا بانی ہے. اس وقت سے لے کر محمد مصطفیٰ کے زمانے سے یہ داڑیاں نہیں رکھتے ظالم. آج یہ کیا رکھے؟ داڑیوں کٹی ہوئی تھی اور فوجی تھے اور بڑی بڑی مونچھیں تھے. جا پہنچے مدینے میں اور پیچھے طاقت تھی نا، وہ کسرا نے بھیجا ہے، ایران کے بادشاہ سپر پاور نے بھیجا ہے. جس طرح امریکہ کے 2 گنڈے یہاں دیکھتے ہیں فلاں بندے کو لے جانا چوک کے، انہوں نے تو لے جانا وہاں وزیر اعظم چوک کے لے جانا، انہوں نے لے جانا ہے. وہ آئے. آج ہماری حالت کیفیت یہی بنی ہوئی ہے. آئیوں میں کشمیر بھی ہے، یہی کیفیت ہے کہ ہم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے. 1 منٹ بولنا نہیں تک کشمیر آزاد ہو جائے. تحفہ ہے تو پوری قوم خاموش کھڑی ہے. 1 منٹ چپ رہنا ہے تاکہ کچھ کہہ نہ سکی، جو تھوڑا دل کرو کی تھی رہو تو 1 منٹ چپ رہو. یہ چپ سے نہیں حل ہوگا، نہ ریلیوں سے حل ہوگا، نہ آج تک ہوا ہے. ہماری عمر بھی 50 سال ہو گئی، 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. جب سے شعور ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، ٹیر جل رہے ہیں، چپ بھی ہو رہی ہے، زنجیر بھی بن رہی ہے. یہ 5 فروری بھی منایا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. یوں جو میں جناب 5 فروری نڑے اندر ظلم اور کشمیریوں پہ پڑ جائے. تو کشمیریوں کے لیے بھی تو پیغام دینا چاہیے، دین تمہارا نہیں، عقیدہ توحید تمہارا نہیں، نظاروں کی پجاری تم ہو، گاڑیوں کی حالت کیفیت کشمیریوں تمہاری دیکھنے والی ہے، پردہ تمہارے ہاں نہیں ہے، شریعت تمہارے ہاں نہیں ہے. کس وجہ سے رب سے کہہ دو کہ یا اللہ میں آزادی دے؟ آزادی کے لیے سیرت مصطفیٰ بھی تو اپناؤ نا. جس پر اتنے مسالے ہوں وہ اس طرح رہتا ہے. کیا فرق ہے ہماری اس معاشرے میں اور اس کشمیر کے معاشرے؟ تو فرق تو نمایاں نظر ہوگا. ہم اتنے 70 سالوں سے جناب مظلوم میں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. ہم نے داڑیاں رکھ لی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، بدعات نہیں کرتے، خرافات نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے تاکہ اللہ ہمیں آزادی دے. ان پہ گولیاں برس رہی ہیں. ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جو تمہاری ہے. پلٹیے. اہل کشمیر کے لیے یہ پیغام ہے کہ پلٹیے کتاب و سنت کی طرف.
اور توبہ کیجیے، اللہ تمہارے پر اس مصیبت کو ختم فرما دے۔ جذبات ہمارے بھی وہی ہے، دکھ ہمیں بھی وہی ہے، لیکن یہ خاموشی سے حل نہیں ہوگا، نہ زنجیروں سے حل ہوگا۔ اس کے حل کا ایک ہی طریقہ ہے کہ غزوہ بدر پڑھو، غزوہ احد پڑھو، غزوات رسول پڑھو، سرائے پڑھو، جتنے نبی علیہ السلام کے غزوات تھے یا جتنے سرائے تھے ان کو پڑھو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ یہ خاموشی سے حل نہیں ہوتا، یہ جب بھی حل ہوگا جہاد کے ذریعے ہوگا اور کوئی راستہ نہیں۔ خسرو پرویز نے خط پھاڑا، 2 بندے بھیجے، جاؤ جی گرفتار کر کے لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی دیکھا نا، سپر پاور آ رہے ہیں 2 فوجی، آپ نے میں چہرہ پھیر دیا، چہرہ دوسری طرف کر لیا، بتایا یا رسول اللہ ایران کے کس طرح کے قاصد آئے ہیں 2 اور ہیں بھی فوجی اور بڑے تکڑے اور بڑے خطرناک ہوئے حسین میں ملنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ دیکھا، چہرہ پھیر لیا، وہ ادھر سے آیا، رسول اللہ ادھر چہرہ کر دیا، وہ ادھر سے آیا، رسول اللہ ادھر چہرہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سپر پاور کے بندے ہیں، ملنا تو ٹھیک چاہیے نا، تو آپ تو ایسے ایسے فرما رہے ہیں۔ فرمایا جو داڑھی منڈوائے کافر بھی ہو، میں اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ہم تو ضرور ویدے سر پیار نہ ہو دے فرصت دے انشاءاللہ، یہ حالت ہماری ہے۔ رسول اللہ فرمایا جو کافر ہو نا داڑھی منڈوائے، میں محمد مصطفیٰ دیکھ نہیں سکتا، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ان کو پوچھو بھئی یہ مونچھے یہ حالت کیفیت کیوں منائی؟ بڑی بڑی لمبی لمبی مونچھے ہوتی ہیں، کہ دیکھ لیں جگڑوں میں بسوں میں بڑی لمبی لمبی بنائی ہوتی ہیں، بعد ٹریکٹر کھینچتے ہیں مونچھوں کے ساتھ، مقابلہ ہوتا ہے مونچھوں۔ اس قوم کی حالت کیفیت ہے، یہ ایسی بگڑی ہوئی قوم ہے، اور کہتے ہیں مسلمان ہیں ہم سارے، مسلمان میں کوئی نہ حالت کیفیت، مسلمانوں کی حالت۔ ٹریکٹر مونچھوں سے، موٹر سائیکل مونچھوں سے کھینچ رہے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے مونچھوں کا۔ اس قوم کا مقابلہ ہو رہا ہے جو رسول اللہ کا نام لیتی ہے، جو کہتے ہیں کہ کشمیریوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو مونچھے رکھو، یہی ظلم ہی ہونا۔